السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ چند دن قبل دعا کے حوالے سے ہم نے کچھ باتیں سیکھنے کی کوشش کی تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں رمضان کے مہینے کے اندر خصوصی جس کام کرنے کا ذکر کرتے ہیں وہ دعاؤں کا اہتمام ہے۔ تو اللہ کہتا ہے مجھ سے دعائیں مانگو، میں دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، دعاؤں کا جواب دیتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہیں نہ کرتا، جو مسلمان اللہ سے مانگتا نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ سخت ناراض ہو جاتا ہے۔ تکبر کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے، جلدی کی وجہ سے اللہ سے سوال ہی نہیں کر رہے ہم۔ کسی نے کتنی خوبصورت بات کہی تھی، واللہ یغضب ان ترک سؤالہ، اللہ تعالیٰ غصے ہوتا ہے اگر اسے مانگنا چھوڑ دے تو۔ وَتَرَى ابن آدم، اور تم دیکھتے ہو انسانوں کو، ان یسألہ یغضب علیہ، اگر تم انسانوں سے مانگتے ہو تو ناراض ہوتے ہیں، رب سے نہ مانگو تو رب پھر ناراض ہوتا ہے۔ لیکن کتنی عجیب بات ہے، ہم پھر بھی انسانوں سے مانگتے رہتے ہیں لیکن اللہ سے مانگتے نہیں ہیں۔ بڑی خوبصورت دعائیں ہیں روزمرہ کی، انشاءاللہ 2 دعائیں میں بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اس بورڈ کے اوپر جو سامنے لگا ہے، دونوں دعائیں لکھ دی جائیں گی انشاءاللہ، اور 2 دن یہ لکھی رہیں گی، ہم نے یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ وہ دعائیں کون سی ہیں؟ مسجد میں داخل ہونے کی دعا اور مسجد سے باہر نکلنے کی دعا۔ بڑی پیاری دعائیں ہیں، ہمارے ہاں مشہور یہی ہے۔ 2 دعائیں ہم نے بچپن سے یاد کی ہیں، پڑھی ہیں، جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں کہ مسجد میں داخل ہوں گے تو پڑھنا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور جب باہر نکلنا ہے تو کہنا ہے اللہم انی اسألک من فضلک۔ سنن ابی داؤد کے اندر اور سنن ابن ماجہ کے اندر ان الفاظ کے علاوہ بھی کچھ الفاظ ہیں اور بڑی خوبصورت دعا بن جاتی ہے۔ میں پہلے دعا پڑھتا ہوں مسجد میں داخل ہونے کی۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا یہ ہے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہ دعا ہے۔ اب میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ العظیم، میں بہت زیادہ عظمت والے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ وبوجہہ الکریم، جس کا چہرہ بڑی عزت والا ہے، وسلطانہ القدیم، اور جس کی سلطنت اور جس کی بادشاہی کائنات میں سب سے قدیم ہے، من الشیطان الرجیم، اس رب کی پناہ میں اس لیے آتا ہوں کہ وہ مجھے شیطان مردود سے بچا کے رکھے۔ مسجد میں آتے ہیں تو شیطان ہمیں چھیڑتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب مسلمان نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان آتا ہے، اس کے دل میں نماز کے دوران وسوسے ڈالتا ہے، اس کی نماز صحیح نہیں رہ پاتی، یہ نماز کی طرف توجہ ہی نہیں کر پاتا، نماز میں کھڑا ہو کے بھی دھیان اس کا کہیں اور کیا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ دعا پڑھ لیتا ہے کہ اے اللہ، میں تیرے ہی پناہ میں آتا ہوں کہ شیطان مردود سے تو نے مجھے بچا کے رکھنا ہے۔ اور ساتھ میں اللہ کی حمد ہے۔ پہلے ہم کسی سے مانگتے ہیں نا، ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی فقیر آتا ہے کسی چودھری کے ڈیرے پہ تو آپ پہلے کیا کرتا ہے؟ پہلے چودھری صاحب کی تعریفیں کرتا ہے کہ چودھری صاحب اتنے اچھے چودھری صاحب ہیں، ان کی شان ہی بڑی زیادہ ہے، ان کی تو ٹھاٹھ باٹھ بھی بڑی زیادہ ہے۔ تو اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ جس چیز سے چودھری کو پیار ہوتا ہے اس چیز کا اظہار کرتا ہے کہ یہ چیز بڑی پیاری ہے،
چودھری کا ڈیرا ہے، چودھری کی گاڑی ہے، چودھری کی اولاد ہے، اس کا فقیر سوال کرتا ہے کہ چودھری صاحب کے بیٹے بڑے اچھے ہیں، چودھری صاحب کا ڈیرا بڑا خوبصورت ہے، اور چودھری صاحب کی گاڑی بڑی اچھی ہے، کیوں سوال کرتا ہے کہ میں چودھری صاحب کی تعریفیں کروں گا اور چودھری صاحب کو جو چیزیں پسند ہیں ان کی تعریفیں کروں گا، تو چودھری صاحب پھر خوش ہو کے نا ہی کچھ دینا ہے تو خوش ہو کے اپنی کھونچی آ کے نا تو اس فقیر نو نواز دے دے۔ اللہ تعالیٰ چودھری ہے، کائنات کا سب سے بڑی ذات اللہ کی ذات ہے، اور ہم سے بڑا کوئی فقیر کوئی نہیں۔ اللہ کہتا ہے تم فقیر ہو، میں غنی ہوں، تو جب اللہ سے مانگنا ہے پہلے حمد اللہ کی حمد ہے، اللہ کی تعریف ہے، اس کے بعد فرمایا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، درود اور سلام ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے تو اپنے رسول سے کرتا ہے۔ اللہ کی حمد بھی بیان کر لی، نبی علیہ السلام پہ درود بھی پڑھ لیا۔ اللہ کہتا ہے بتا اب مانگنا کیا چاہتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازوں کو تو کھول دے ذرا۔ یہ کہہ کے مسجد میں داخل ہونا چاہیے۔ اب مسجد میں آگے ہیں، نماز پڑھی ہے، انشاءاللہ یہ دعائیں اگر ترجمے کے ساتھ سیکھ لی جائے نا تو پھر بہت حد تک شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل ہو ہی جاتی ہے۔ اس کے بعد جی مسجد سے باہر نکلتے وقت کیا دعا پڑھنی ہے؟ مسجد سے باہر نکلتے وقت سنن نبی داؤد کی حدیث میں ہی دعا موجود ہے، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، درود اور سلام ہو اے اللہ آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم عاصمنی من الشیطان الرجیم، اے اللہ مجھے شیطان مردود سے جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے اس سے تو نے بچا کے رکھنا ہے۔ یہ دعا اب جو بندہ مسجد سے باہر نکلے گا جا کے اللہ کے فضل کی دعا کی ہے، اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں، اور اللہ کا فضل پتہ کیا ہے؟ اللہ کا فضل قرآن مجید میں سورہ جمعہ کی 10 نمبر آیت میں بیان کیا ہے، اللہ کا فضل رزق حلال کی تلاش کرنا ہے۔ جو بندہ حلال رزق کماتا ہے نا سمجھے اس کے اوپر اللہ کا فضل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب جمعے کی نماز پڑھ دو اس وقت باہر جاؤ اور حلال رزق کماؤ۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ کوئی حلال رزق کمانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو محدثین تو مسجد سے باہر نکلتے یہ دعا کرتے، ساتھ میں رزق کی ویسی دعا کرتے تھے، اللہ ہمیں حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو جو مسجد سے نکلے گا اور ساتھ میں کہے گا اللہم عاصمنی من الشیطان الرجیم، اے اللہ مسجد میں تھا تو دعا کر کے آیا تھا کہ مجھے شیطان سے بچانا ہے، میں تیری پناہ میں آیا تھا، اب باہر نکل رہا ہوں تو باہر کاروبار کرنا ہے، تجارت کرنا ہے، گھر جاؤں گا، اولاد ہوگی، بیوی بچے ہوں گے، دوست احباب ہوں گے، تجارت ہوگی، تو طرح طرح کے فتنے ہیں۔ اللہ تو نے میری حفاظت کرنی ہے کہ میں کہیں شیطان کے بہکاوے میں نہ آ جاؤں۔ یہ دو دعائیں ہیں انشاءاللہ ہم لکھیں گے ابھی کچھ منٹوں کے بعد۔ تو ایک گزارش ہے، آخری بات کرتے ہیں کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کچھ بھائی جو ہے نا عشاء کے وقت رابعہ پڑھنے آتے ہیں تو وہ جی قاری صاحب اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں، رکعت شروع ہو گئی ہے تو پیچھے بیٹھ کے باتیں کرتے رہیں گے، پانی پینے چلے جائیں گے، جان بوجھ کے باہر گول گپوں والی ریڑھی پہ چلے جائیں گے، گول گپے کھانے چلے جائیں گے، یہاں پیچھے ویسے گھومنے پھرنے لگ جائیں گے، لیٹ کریں گے، تو یہ بہت نقصان والی بات ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلافت کے وقت میں خود امامت کرواتے تھے، تو جماعت کرواتے تھے تو پیچھے دیکھتے تھے کہ کون کون آ گیا کون کون نہیں آیا۔ ایک دن ایسے ہی جماعت سے پہلے دیکھا اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر موجود نہیں تھے، جماعت کروا لی، سلام پھیری تو پیچھے دیکھا عبداللہ بن عمر موجود تھے، تو پوچھا اصلیت معنا، کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ عبداللہ بن عمر کہنے لگے کہ ہاں جی میں نے آپ کے ساتھ ہی نماز پڑھی ہے۔
فرمایا ادرکت تکبیرۃ الاولیٰ، کیا تکبیر اولیٰ سے پڑھی ہے؟ تکبیر اولیٰ کون سی ہے؟ جب امام اللہ اکبر کہتا ہے نا، اسی وقت اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لینے چاہیے۔ تو کہنے لگے نہیں تکبیر اولیٰ سے تو نہیں میں نے پڑھی، تھوڑا سا لیٹ ہو گیا تھا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کی قسم، ہم نے جو پیارے آقا علیہ السلام سے تعلیمات حاصل کی ہیں نا، اس تعلیمات میں ایک تعلیم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کو اس کو 100 سلخ اونٹ مل جائیں تو اس سے بہتر ہے کہ بندہ نماز کی تکبیر اولیٰ میں شامل ہو جائے۔ تو ہم آ کے بھی تکبیر اولیٰ میں نہیں حاصل ہو پاتے، اہی تھلے بہ کے نا 2 تراویاں مکیاں نے، تیسری آستے قاری صاحب کھڑے ہوئے نے، اسی کھلوندیاں چاند سیکنڈ لگا دینے ہیں۔ فوراً اٹھنا چاہیے، کھڑے ہونا چاہیے تاکہ زیادہ اجر و ثواب حاصل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس رمضان میں دعاؤں کا اہتمام کرنے کی اور اس کی عادت ڈالنے کی توفیق عطا کرے، اور ساتھ میں اپنی نمازوں کی، اپنی عبادات کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا